جیکی نے ان سے کوئی بات نہ کی اور پھر عمران کو ساتھ لے کر لانچ میں سوار ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے تھیلوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ ان کے سوار ہوتے ہی لانچ کنارے سے آہستہ آہستہ ہٹنے لگی۔ عام طور پر لانچوں میں انجن لگے ہوتے ہیں، مگر اس لانچ میں کوئی انجن نہیں تھا۔ 4 آدمی بڑے چپوؤں سے اسے چلا رہے تھے۔ جیکی نے عمران کو بتایا تھا کہ جہاں سے لانچ روانہ ہوگی وہاں سے سری لنکا کا ساحل زیادہ سے زیادہ 50 میل کے فاصلے پر ہے، اور اگر حالات ٹھیک رہے تو یہ فاصلہ 3 گھنٹے کے اندر طے ہو جائے گا۔ لانچ چلانے والے بڑے تجربہ کار ملاح لگ رہے تھے۔ وہ بڑی مستعدی سے چپو چلا رہے تھے۔ لانچ کھاری میں کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی۔ جیکی تھیلوں کے پاس عمران کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد ہم کھلے سمندر میں آ جائیں گے۔ تم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ عمران نے کہا نہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے سمندر میں کئی دفعہ سفر کر چکا تھا، مگر وہ جیکی کے ساتھ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس وقت اسے بس یہی ایک خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر راستے میں کوسٹ گارڈ سے ٹکراؤ ہو گیا تو وہ اس کی فائرنگ کا نشانہ بن کر کہیں موت کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ دوسرے اسمگلروں کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے کہ جو کوسٹ گارڈ کی فائرنگ کا زیادہ دیر تک مقابلہ کر سکیں۔ 15-20 منٹ کے بعد ان کی لانچ کھاری سے نکل کر سمندر میں آ گئی۔ سمندر میں آتے ہی لانچ نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ کھلے سمندر کی موجوں کے مقابلے میں لانچ بہت ہی چھوٹی تھی، بالکل ایک کھلونے کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اسمگلر ملاحوں میں اتنی مہارت تھی کہ وہ اسے بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ لانچ اوپر نیچے سمندر کی لہروں پر سامنے کی طرف بہتی جا رہی تھی۔ سمندر میں ہوا بڑی تیز تھی۔ جیکی نے ایک سٹرین گن خود رکھ لی اور ایک سٹرین گن عمران کو دے دی۔ وہ تھیلے کی اوٹ میں بیٹھا تھا جہاں انہیں سمندر کی تیز ہوا سیدھی نہیں لگ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران ان کے عقب میں انڈیا کے جنوبی تکون کے ساحل کی کہیں کہیں ٹمٹماتی روشنیاں بھی غائب ہو چکی تھی۔ لانچ سمندر میں کافی دور نکل آئی۔ رات کی تاریکی میں سمندر کی بڑی بڑی موجیں لانچ کے پہلو سے ٹکرا کر تیزی سے شور مچاتی ہوئی پیچھے کی طرف چلی جاتی تھی۔ جیکی کہنے لگا 1 گھنٹے کے بعد سری لنکا سے ساحل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر گارڈ کی سرچ لائٹوں نے ہماری لانچ کو نہ دیکھا تو ہم 2 گھنٹے میں سری لنکا پہنچ جائیں گے۔ ہماری لانچ انڈیا کے ساحل سے کافی دور نکل آئی تھی۔ سری لنکا کے جزیرے کی روشنی اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے جیکی سے پوچھا سری لنکا کی روشنیاں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے کہا ہم لنکا کے جنوبی مغربی ساحل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہاڑوں اور ٹیلوں کا سلسلہ ہے۔ روشنیاں پہاڑوں کے بعد پیچھے رہ گئی ہیں۔ اس وقت عمران کو احساس ہوا کہ وہ وسیع اور عریض سمندر میں بالکل اکیلا ہے۔ سمندر کی موجیں اس کی لانچ سے ٹکرا کر پیچھے جا رہی تھی۔ سمندر کے وسط میں وہ سمندر کے اتنا قریب کبھی نہیں ہوا تھا۔ سمندر کا جاہو جلال دیکھنا ہو تو سمندر کے وسط میں جانا چاہیے جہاں چاروں طرف سے سمندر ہی سمندر ہوتا ہے اور انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اچانک چپو چلاتے چلاتے ایک اسمگلر ملاح نے چلا کر اپنی زبان میں کچھ کہا۔ اسے سنتے ہی جیکی دوڑ کر لانچ کے سامنے والے کونے کی طرف آ گیا اور پھر تیزی سے واپس مڑا اور عمران سے کہا سٹرین گن تیار رکھو، تھیلے کے پیچھے پوزیشن سنبھالو۔ عمران فوراً گن لے کر بڑے بڑے تھیلوں کے پیچھے پوزیشن لے کر بیٹھ گیا۔ جیکی نے کہا ہمارے آدمی نے ایک آدمی کے انجن کی آواز سنی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوسٹ گارڈ کی پارٹی ہو۔ جیکی کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی اچانک سمندر کا وہ حصہ سرچ لائٹ کی روشنی میں روشن ہو گیا جہاں اس نے اسمگلروں کی لانچ جا رہی تھی۔ لانچ میں افراتفری مچ گئی اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ساحلی گشتی پولیس کا سٹیمر لانچ پر روشنی ڈالتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے مشین گن کا فائر بھی آ رہا تھا۔ اسمگلر بھی فائرنگ کا جواب فائر سے دے رہے تھے۔ ان کا 1 راؤنڈ فائر ہوتا تو کوسٹ گارڈ کی مشین گن نے 10 راؤنڈ فائر کرتی تھی۔ کسٹم پولیس کا ایک سٹیمر بھی سرچ لائٹ کی روشنی ڈالتا ہوا وہاں آ گیا اور دونوں سٹیمر فائرنگ کرنے لگے۔ کمانڈو عمران اسمگلروں کے مال سے بھرے ہوئے بڑے بڑے تھیلوں کے پیچھے بیٹھ گیا، مگر اسے لگتا تھا کہ یا تو وہ سارے پکڑے جائیں گے
یا پھر کسٹم پولیس کی گولیاں انہیں چھلنی کر دیں گی۔ پولیس اور ساحلی گارڈ کے دونوں سٹیمرز ان کی لانچ کے دائیں بائیں آگے، اور سٹیمر میں سے کسی نے چلا کر کہا ہتھیار پھینک دو نہیں تو ایک ایک کر کے بھون دیں گے۔ جیکی نے اپنے ساتھیوں سے چیخ کر کہا فائرنگ کیوں روک دی، فائر کھول دو۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان فائرنگ کے دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک سٹیمر لانچ کے بالکل سامنے آ گیا، اس نے لانچ کے اگلے حصے کو ٹکر ماری اور لانچ الٹ گئی۔ یہ اتنی جلدی ہوا کہ عمران سنبھل بھی نہ سکا۔ لانچ کے الٹتے ہی اسے اپنے آپ کو سمندر کے اندر پایا۔ وہ سمندر کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا جنوب کی طرف دور نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ جہاں کشتی الٹی تھی پولیس کا سٹیمر وہاں پر اوپر ہی موجود تھا اور اس کی گرفتاری یقینی تھی۔ کمانڈو عمران ایک ماہر تیراک تھا اور سانس کو دیر تک روک کے رکھنے کی اس کی مشق تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے رخ کو جنوب کی طرف ڈال لیا اور تیزی سے بازو اور باہیں پھیلائے ہوئے آگے کی طرف نکلتا گیا۔ جنوب کی طرف سری لنکا کا ملک تھا اور یہ کوسٹ گارڈ پولیس بھارت کی تھی اور انڈیا کے ساحل کی طرف سے آئی تھی۔ 3-4 منٹ تک وہ سانس روکے سمندر کے نیچے تیرتا رہا۔ تیرتے تیرتے اس کا جب سانس ختم ہونے لگا تو اس نے سطح سمندر سے باہر آ کر اور دیکھا کہ دونوں سٹیمر اس سے کافی دور جنوب کی طرف نکل چکے ہیں۔ اس نے سانس اندر کھینچا اور سمندر میں ڈبکی لگا دی۔ اس طرح 2-3 بار کرنے سے وہ سٹیمر سے اور پولیس سے کافی دور ہو گیا۔ اس نے اندازے سے سری لنکا کے ساحل کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی میں سمندر پر تیرتے ہوئے اسے سرچ لائٹ کی روشنی کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ سٹیمروں کی سرچ لائٹ اس سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ فائرنگ کی آوازیں اب بھی نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ کسٹم پولیس نے جیکی سمیت سارے سمگلروں کو پکڑ لیا ہے۔ کھلے سمندر میں تیرنے کی کمانڈو عمران کی زیادہ مشق نہیں تھی۔ اس کے منہ میں بار بار سمندر کا پانی داخل ہو جاتا تھا، جس سے اس کا حلق کڑوا ہو جاتا تھا۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے مگر وہ تیرتا چلا جا رہا تھا۔ دور جنوب کی سمت وہ پہاڑ بھی اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمران کے بدن میں ایک دم سے خوف کی لہر دوڑ پڑی، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ غلط سمت میں تو نہیں جا رہا، کیونکہ سری لنکا کے چاروں طرف سمندر تھا اور سمندر ہزاروں میل کی وسعت میں پھیلا ہوا تھا۔ اگر آپ نقشے پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو سری لنکا کے ملک کے جنوب میں بحر ہند، مشرق میں بحر الکاہل اور مغرب میں بحر الاوقیانوس ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر دکھائی دیں گے۔ یہ تینوں اتنے بڑے سمندر ہیں کہ انہیں زمین کے 3/4 حصے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ان سمندروں کی طرف بھٹک جانے کا مطلب یہ تھا کہ کمانڈو عمران موت کے منہ میں پہنچ گیا ہے اور اس کی لاش بھی سمندر سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ مگر یہ خوف زدہ ہونے کا وقت نہیں تھا، وہ وقت ہمت اور حوصلہ کرنے کا تھا۔ عمران نے تیرتے تیرتے خدا کے حضور دعا مانگی اور جس رخ پر تیر رہا تھا اسی رخ پر تیرتا چلا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھٹک گیا تھا اور اس کا رخ سری لنکا کی طرف نہیں تھا بلکہ بیشتر ڈگری جنوب مغرب کی طرف تھی۔ عمران کو اس کا احساس اس وقت ہوا جب اسے سمندر کی خوفناک موجیں تیرتے تیرتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اور اسے سری لنکا کے ساحل کی ایک بھی روشنی نظر نہ آئی۔ اب وہ تیرتے تیرتے تھک گیا تھا، اس میں مزید تیرنے کی سکت نہیں تھی۔ سمندر کے وسط میں تیرتے ہوئے آدمی جلد تھک جاتا ہے، کیونکہ سمندر کے وسط میں ساحل کے برعکس موجوں کا بہاؤ نہیں ہوتا بلکہ موجیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں اور آدمی کو تیرتے ہوئے کافی طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تیرتے تیرتے عمران نے چاروں طرف ایک نگاہ ڈالی۔ آسمان پر نہ جانے کہاں سے بادل آ کر جمع ہو گئے تھے اور تیز ہوا بھی چلنے لگی۔ اسے چاروں طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا۔ تب اسے یقین ہوا کہ وہ سمندر میں بھٹک گیا ہے، لیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا اور جس طرف وہ تیر رہا تھا اسی طرف تیرتا چلا گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بازو اور ٹانگیں چلا رہا تھا۔ سمندر کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ سمندر آدمی کو اتنی جلدی ڈوبنے نہیں دیتا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ نمک کے بے پناہ مقدار ہونے کے باعث سمندر کا پانی بہت بھاری ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ سمندر کی پہاڑ جیسی موجیں ہر وقت وسط سمندر میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ موجیں نیچے جانے والی شے کو بار بار اوپر لاتی رہتی ہیں،
آدمی گھبرا کر ڈوب جائے تو یہ الگ بات ہے، اچھا تیراک اور سمندر سے خوف نہ کھانے والا آدمی اگر تیرتے تیرتے تھک بھی جائے تو اتنی جلدی سمندر میں نہیں ڈوبتا، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر وہ حد گزر جائے تو پھر آدمی کا ڈوبنا یا کسی شارک مچھلی کا شکار بننا یقینی ہے۔ کمانڈو عمران تیرتے تیرتے اتنا تھک گیا تھا کہ اس کے بازو شل ہو گئے تھے اور اس نے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے اوپر الٹا لٹا لیا تھا۔ یہ مردہ تاری ہوتی ہے، اس کا حصول یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذرا سی بھی حرکت نہ کرے اور اپنے سانس کو زور سے اندر کھینچ کر پھیپھڑوں میں بھر لے اور پھر انہیں دیر دیر تک پھیلانے میں اور آہستہ آہستہ خارج کرنے میں صرف کرے، تو فوراً ایک بار پھر لمبے سانس لے کر پھیپھڑوں کو غبارے کی طرح پھیلا لے۔ پھیپھڑوں میں ہوا بھر جانے سے آدمی غبارے کی طرح سمندر میں اوپر رہتا ہے اور ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک خاص مدت تک ہی کام ہو سکتا ہے۔ یہ تمام حقائق عمران کے سامنے تھے۔ اس وقت اسے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ خشکی کے کسی ٹکڑے پر نہ پہنچا تو یا پھر سمندر اسے نگل لے گا اور یا پھر کوئی خونخوار شارک مچھلی اسے نگل لے گی۔ شارک مچھلیوں کے ہاتھ جو موت آتی ہے اس کا تصور ہی بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ عمران خدا سے اپنی زندگی کی دعا ہی مانگ سکتا تھا اور مسلسل خدا کو یاد کر رہا تھا اور اس سے زندگی کی بقا کی دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ میاں نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ سمندر کی ایک بہت بڑی پہاڑ جیسی موج کے سینے پر عمران بالکل سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا اور سمندر کی موج اسے کبھی اوپر اٹھاتی تھی اور کبھی نیچے گہرائی میں لے جاتی تھی۔ ایک بار وہ موج کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں جا کر اوپر آیا تو اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ پہلے تو اسے یہی سمجھ آئی کہ اس کا پاؤں کہیں نہیں ٹکرایا بلکہ کسی شارک مچھلی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے۔ اس نے کوشش کی، عمران گھبرا کر سیدھا ہو گیا اور تیرتے ہوئے پیچھے کی طرف آیا۔ اسے کوئی سیاہ شے سمندر کے اوپر ابھرتی ہوئی نظر نہ آئی۔ وہ تیر کر اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ کوئی بڑا درخت تھا جو اکھڑ کر سمندر میں جا گرا تھا اور اب سمندر کی موجیں اسے بہا کر لے جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی امداد تھی۔ عمران نے جلدی سے درخت کی شاخوں کو پکڑا اور اچھل کر درخت کی موٹی اور گنجان ٹہنیوں پر ہو کر لیٹ گیا۔ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور وہ اتنا تھک چکا تھا کہ لیٹتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر کی بہت بڑی موج تھی جو درخت سمیت عمران کو اوپر نیچے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ عمران کو اتنا یقین تھا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کی زندگی بچ گئی۔ کم از کم یہ درخت اسے ڈوبنے نہیں دے سکتا تھا، اور اگر کوئی شارک اس پر حملہ کر دیتی تو وہ درخت کی بڑی بڑی شاخوں میں اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا۔ ویسے بھی سمندر میں ہر جگہ شارک مچھلیاں نہیں ہوتی۔ شارکوں کے خاص سمندری زون ہیں جہاں وہ پائی جاتی ہیں۔ جنوبی مشرقی علاقہ میں خلیج فارس کے سمندر میں شارک مچھلیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج سے کئی برس پہلے جب دبئی سے کراچی کی طرف جانے والا جہاز دارا نام کا جہاز جس میں آگ لگ گئی تھی تباہ ہو گیا تھا اور مسافروں نے جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگا دی تھی، ان میں سے بہت کم لوگ مچھلیوں سے بچ سکے تھے۔ آسمان پر جو بادل چھائے ہوئے تھے ان میں اب بجلی بھی چمکنے لگی تھی، ساتھ ہی بادل گرجنے لگے اور تیز ہوائیں بھی چلنی شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ طوفان آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہوا کی تیز رفتار ہوتی گئی اور بادل زور زور سے گرجنے لگے۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ یہ بڑی موسلادھار بارش تھی اور بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ بارش ایسے ہو رہی تھی جیسے آسمان پر بھی کوئی سمندر ہے جو آبشار کی طرح زمین پر برس رہا ہے۔ اس سمندری طوفان کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ عمران جس درخت پر لیٹا ہوا تھا اس کو درخت کی موجیں بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ درخت کو دیکھ کر عمران کا حوصلہ اور بڑھ گیا تھا اور اسے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ زمین کہیں نزدیک ہی ہے۔ درخت کی شاخوں پر پتے اتنے گلے سڑے نہیں تھے۔ اسے سمندر میں گرنے کے بعد تقریباً کوئی ایک آدھے دن کی ہی مہلت ہوئی ہوگی۔
اس کا مطلب یہی تھا کہ خشکی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ طوفان میں موجوں کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ عمران درخت کی ٹہنیوں کے جال میں اپنے آپ کو الجھائے درخت سے چمٹ کر بیٹھا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹہنیوں کو پکڑ رکھا تھا۔ گھنی شاخوں کی وجہ سے درخت کا اتنا گول گول گردش نہیں کر رہا تھا۔ اگر اس درخت کی گھنی شاخیں نہ ہوتی تو عمران درخت کے تنے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتا۔ وہ سمندر میں گر پڑتا اور صرف اس تنے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہی تیر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کے صرف بازو اور سر سمندر سے باہر ہوتے، باقی سارا جسم سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا اور ایسی حالت میں عمران زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ عمران محسوس کر رہا تھا کہ بارش اور تیز ہواؤں کے طوفان میں درخت ایک طرف تیزی سے بہتا چلا جا رہا ہے، چاروں طرف اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھی۔ عمران کو سمت کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اگر آسمان پر ستارے کھلے ہوتے یا دھوپ نکلی ہوتی تو اسے مشرق مغرب کا اندازہ ہو سکتا تھا، مگر اس وقت آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ درخت کھلے سمندر میں کس جانب جا رہا ہے، یا سری لنکا کے کسی جزیرے کی طرف جا رہا ہے۔ درخت کھلے سمندر کی جانب جا رہا تھا یا سری لنکا کے کسی جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ عمران نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا، اب وہ جہاں چاہے اسے لے جائے۔ عمران کی مرضی کو اس میں ذرا سا بھی دخل نہیں تھا۔ عمران کی زندگی فی الحال ضرور بچ گئی تھی، مگر وہ بڑے خوفناک سمندری طوفان کی زد میں تھا۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی، طوفان بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عمران کسی وقت اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر بارش کا پانی اس کی آنکھوں کے آگے دھاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر لیتا اور خدا کا شکر ادا کرتا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ بارش ہلکی ہوتے ہوتے تھم گئی، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک بھی ماند پڑ گئی اور طوفانی ہواؤں میں بھی کسی قدر دھیما پن آ گیا۔ تب عمران نے بڑے غور سے سمندر کی اس سمت دیکھا جس سمت درخت بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے سوائے تاریکی کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے درخت کی شاخوں پر اپنے آپ کو پھنسایا ہوا تھا۔ اس کا اپنا سر پیچھے ایک ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اس حالت میں نیند آ جائے گی، لیکن وہ حیران رہ گیا کہ کچھ دیر کے بعد ہی اسے غنودگی طاری ہونے لگی۔ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک سویا رہا۔ اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو اس سے روشنی کا ایک قطع نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی عمران کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ وہ بحر ہند کے اور بحر الکاہل کے سمندر میں بے بسی کی موت سے بچ گیا تھا۔ یہ روشنی کا نقطہ خشکی کی علامت تھی۔ جس درخت سے وہ چمٹا ہوا تھا اس کا رخ بھی اسی روشنی کی نقطے کی طرف تھا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب ساحل قریب جاتا ہے تو سمندر کی بڑی بڑی موجوں کا رخ اپنے آپ اس ساحل کی طرف ہو جاتا ہے اور اسے اس طرف تیزی سے بہانے لگتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے خشکی اور موجوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہو رہی ہو۔